اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا۔ منائیے ماہ قفل مدینہ، دلائی ترغیب رات کے مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے۔ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کی عیادت۔ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ رات گئے یاد دلایا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی مذاکرے میں بابت قفل مدینہ۔ منائیے ماہ قفل مدینہ، لگائیے آنکھ، کان، زبان اور دیگر اعضاء کا قفل مدینہ۔ سحری و کھانے کے مناظر بھی ملاحظہ کیجیے۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اپنے لیے سستا پسند کرتے ہیں، دوسرے کے لیے مہنگا پسند کرتے ہیں۔ اپنے لیے عمدہ پسند کرتے ہیں، دوسرے کے لیے گھٹیا پسند کرتے ہیں۔ اپنے آرام کا خیال رکھیں گے، اسی آرام کی وجہ سے دوسرے کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک بہت مفہوم وسیع رکھتی ہے۔ اگر اس کو بندہ اپنے گرے سے باندھ لے کہ بس میں نے جو بات اپنے لیے پسند کرنی ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرنی ہے، جو اپنے لیے ناپسند کرنی ہے دوسرے بھائی کے لیے ناپسند کرنی ہے، تو شاید معاشرہ ہمارا صحیح ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ پنکھے کے نیچے بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور دوسرا بھائی بیچارہ دور مجبوراً بیٹھے گا، اس کو ہوا کم آئے گی۔ تو اس حدیث پر عمل اسی ساتھ برابر اس ہوا میں شریک ہو جائے۔ اگر یہ حدیث پاک خیال میں رہے نا تو ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے۔ اللہ کرے کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔ 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اسی میں، 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اسی میں، نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔
ایک نئے جدول کے تحت مدنی مذاکرے کا سلسلہ بعد عصر ہوا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھول دیے۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اپنے لیے سستا پسند کرتے ہیں، دوسرے کے لیے مہنگا پسند کرتے ہیں۔ اپنے لیے عمدہ پسند کرتے ہیں، دوسرے کے لیے گھٹیا پسند کرتے ہیں۔ اپنے آرام کا خیال رکھیں گے، اسی آرام کی وجہ سے دوسرے کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک بہت مفہوم وسیع رکھتی ہے۔ اگر اس کو بندہ اپنے گرے سے باندھ لے کہ بس میں نے جو بات اپنے لیے پسند کرنی ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرنی ہے، جو اپنے لیے ناپسند کرنی ہے دوسرے بھائی کے لیے ناپسند کرنی ہے، تو شاید معاشرہ ہمارا صحیح ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ پنکھے کے نیچے بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور دوسرا بھائی بیچارہ دور مجبوراً بیٹھے گا، اس کو ہوا کم آئے گی۔ تو اس حدیث پر عمل اسی صورت میں ہوگا کہ آپ اس کو پنکھے کے نیچے بٹھا دیں، خود ہٹ جائے۔ کہ اپنے لیے پسند کیا پنکھے کے نیچے بیٹھنا، تو دوسرے کے لیے پسند کرے ہٹ جائے، یا ایسی ترکیب کر لے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ برابر اس ہوا میں شریک ہو جائے۔ اگر یہ حدیث پاک خیال میں رہے نا تو ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ حضرت مولانا مفتی فضیل رضا عطاری نے سلسلہ علم و حکمت کے مدنی پھول میں مدنی پھولوں سے نوازا کہ آخر رمضان المبارک ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا انعام مسلمانوں کو دیا ہے۔ وہ حدیث شریف بھی ہے کہ مسلمان تمنا کرتے کہ اگر انہیں پتہ ہوتا رمضان میں کیا ہے، پورے سال جو ہے وہ رمضان ہوتا ہے۔ اور بزرگوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ رمضان جانے کا 6 ماہ تک غم کیا کرتے۔ علامہ ابن رجب حنبلی کی کتاب لطائف ہے، اس میں لکھا کہ بعض بزرگ ایسے تھے رمضان سے ایسی محبت کرتے تھے کہ رمضان جانے کے 6 ماہ بعد تک تو غم کرتے رہتے تھے، اور اگلے 6 ماہ جو ہے انتظار میں گزارا کرتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ رمضان قریب آ رہا ہے۔ بزرگ ہوتے اس لیے ہیں کہ ان کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بزرگ ہیں، یہ تو بزرگوں کا کام ہے، ہم تو نافرمان گناہ گار ہیں، ہم نے نافرمانی رہنا ہے۔ یہ الٹی سوچ پتہ نہیں کہاں سے کس شیطان نے ذہن کے اندر بھر دی ہے، تو اس سے نکلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو بزرگ ہیں وہ آئیڈیل بنانے کے لیے ہیں، یعنی ان کے عمل کو آپ اپنے لیے دلیل بنائیں، ان کو رول ماڈل بنائیں اور ان کی پیروی کریں۔ قرآن کریم کی آیت بھی ہے، تو اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ سبحان اللہ۔ اب رجوع لانے والے کون ہیں؟ عبادت گزار ہیں، صالحین ہیں، صوفیاء کرام ہیں، ائمہ ہیں، علماء ہیں، کہ یہ دین پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ان کی توجہ کا جو مرکز اور محور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مرحبا مرحبا، بہت پلٹ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو صورتحال بزرگوں میں نظر آتی ہے، تو کیا اس کی کوئی جھلک ہمارے اندر نظر نہیں آنی چاہیے؟ صحیح۔ تو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ان کی پیچھے چل کر اسی طرح عبادت کر کے اپنی عبادت میں اگر غلطیاں ہیں تو اس کو بہتر سے بہتر کریں، عبادت کو اچھی سے اچھی کریں، اور جو عبادت کے ثمرات ان پر ظاہر ہوئے ہیں تقوی و پرہیزگاری کی صورت میں، وہ ہم پر بھی ظاہر ہو۔ جلد بازی کے سائیڈ ایفیکٹ جبکہ تحمل مزاجی کی برکتیں اور دیگر مدنی پھولوں سے نوازا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ میں مختصراً آپ بھی دیکھیے۔ غور و فکر سے، ایک صبر و تحمل سے کام کرنے میں انسان نقصان سے بچ جاتا ہے۔ بعض لوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں، اور اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ نہ کوئی بات سمجھ پاتے ہیں نہ اپنی بات سمجھا پاتے ہیں۔ طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہوگا نا آپ کے ساتھ مسئلے ہوں گے۔ گھر کے اندر جو آج کل ہوتا ہے ہمارے یہاں، مثال کے طور پر ابھی افطار سے کچھ دیر پہلے کوئی اسلامی بھائی گھر آئے ہوں گے، فوراً کچن سے آپ نے آواز لگائی ہوگی، لائے دودھ لائے؟ نہیں دودھ، آپ تو جب دیکھو دودھ بھول جاتے ہو۔ اللہ کی بندی، مانتا ہوں کہ آپ کو گرمی لگی ہوئی ہے، آپ کچن کے اندر کھڑی ہوئی ہو، مگر یہ آدمی کوئی ایئر کنڈیشن ماحول سے تھوڑی کو باہر آیا ٹھنڈا ٹھنڈا سا، یہ بھی بیچارہ چلتا ہوا باہر سے دھوپ میں جل کر آیا ہے۔ افطار کے وقت پر آپ گھر پہنچے ہوں گے اور پتہ چلا کہ ابھی دسترخوان نہیں لگایا، ابھی تک مارا ماری کر دیا آپ نے۔ اب آپ کے مارا ماری کرنے سے آٹومیٹک دسترخوان تو نہیں بیچ جائے گا۔ طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کیجیے۔ آج کل جو جلد بازی کا جو اس وقت دور چل رہا ہے، وہ افطار کے وقت جلد بازی کا دور چل رہا ہے۔ تیز رفتاری دیکھیں کتنی نقصان دہ۔ ابھی ہم یہ سگنل پہ تھے حاجی صاحب، اور یہ ایک حادثہ پیش آ گیا۔ رکشے والے کا بریک فیل ہو گیا بھائی، رکشے والا سائیڈ مار کے گیا بہت بری طریقے سے، یا اس کا بریک نہیں لگا، کوئی وجہ ہو گئی۔ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں، لیکن عوام کو جلدی ہے جس کی وجہ سے کافی پرابلم ہوتی ہیں۔ کیا آپ کے پاس پراپر ڈرائیونگ لائسنس ہے؟
آپ بولو گے ہاں ڈرائیونگ لائسنس ہے، تمہیں کیا پتا ہمارے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، یہ دیکھو ابھی آپ نے نہیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جیب میں رکھے ہیں، میں نہیں دیکھ رہا، میں کون سا پولیس والا ہوں جو آپ کا ڈرائیونگ کا لائسنس دیکھوں گا اور آپ کو اوکے کر دوں گا، میں خالی ایسے ہی پوچھ رہا ہوں کہاں سے لیا تھا، آپ بولے یار یہ نہیں پوچھو کہاں سے لیا تھا ڈرائیونگ لائسنس ہے ہمارے پاس۔ ایک تو اسکوٹر سوار ہیں اور دوسرے یہ رکشے والے، کچھ اس طریقے سے وہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ کسی اور کا کوئی خیال ہی نہیں رکھنا، جہاں اس کو جگہ ملی وہاں اس نے گھس جانا ہے۔ جوان طبقہ جو ہے وہ اس میں انوالو ہو رہا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ سب سے زیادہ ہو رہا ہے، ہاتھ پیر کمر اور سر کے انجریز۔ موٹر سائیکل پر تو عجیب ہے نا کہ لگتا ہے کہ وہ سواری ہے جس پر اکیلا بیٹھ کر آدمی وہ ہوا میں اڑنے کی، وہ پتہ نہیں طرح طرح کے وہ کرتب دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جلد بازی آپ دیکھیے یہ اسکول سے ہی ہے، جیسے ہی گھنٹی بجی ٹن 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 ٹن، اب تو گھنٹی بجتی ہوگی پتہ ہی نہیں، ٹرن بجتا ہوگا، کوئی الارم بجتا ہوگا، جو بچے بیگ اٹھا کر بھاگتے ہیں۔ اب بچوں کے بیگ اٹھا کر بھاگنے کی تربیت ہے۔ یہ جو روڈوں کے اوپر جو اس وقت جو ہنگامہ آ رہا ہے مچی ہوئی ہے، جو گھیما گھیمی مچی ہوئی ہے، کوئی بات سننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں۔ ارے بھائی رکو، اگر غروب آفتاب آپ کا روڈ پر ہو گیا، یقین مانو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں جلد سے جلد اپنا سفر کمپلیٹ کر لوں، میں جلد سے جلد اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں۔ صبر ہم میں ختم ہوتا جا رہا ہے، وجہ یہ کہ اپنے اندر کنٹرول نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تربیت کی کمی ہے، تعلیم اپنی جگہ پر ہے، تربیت کی کمی ہے، مینرز کی کمی ہے، اخلاقیات کی کمی ہے، یہ نہیں سکھائے جاتے۔ فیضان سحری میں جسم میں پانی کی کمی اور دیگر عنوانات سے نگران شورا نے ڈاکٹرز کے ہمراہ گفتگو فرمائی۔ اختصار کے ساتھ آپ کی گفتگو پیش خدمت ہے۔ آپ اپنے موبائل میں مدنی قاعدہ کی اپلیکیشن ڈال لیں گے، جس حروف پر آپ کلک کریں گے، بٹن دبائیں گے، گویا پریس کریں گے، وہی آواز آپ کو صحیح پروناؤنسیشن میں آئے گی، اس کو آپ دہراتے رہیں۔ تو اب تو استاد صاحب آپ کو سمجھے موبائل فون کے ذریعے بھی دے دیا ہے، پھر بھی قرآن نہ سیکھیں تو پھر شاید ہماری ہی غلطی ہوگی۔ کیا فرمائیں گے اس وقت؟ مسئلہ سستی کا ہے جی، اور جس چیز کے سیکھنے کا جس کو بھی ذوق و شوق ہے، جس روز جس نے قرآن درست سیکھنے کا ذہن بنا لیا نا، اس کے لیے اللہ کی رحمت سے قرآن سیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کا دسترخوان سامنے ہی ہے، بھلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی سامنے ہیں، تو ہم چلتے ہیں وہاں تک انشاءاللہ، آپ گفتگو جاری رکھیں۔ ہاں تو آپ کیا میں آپ کو اجازت دوں تو جائیں گے؟ روز کیا میری اجازت سے جاتے ہیں؟ چلے آئے، سب چلے جاتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی تو گئے۔ اتنی گرمی میں روزہ اور اپنی صحت کو کیسے مینٹین کیا جائے، اس پر کچھ مدنی پھول بیان کریں۔ جسم سے جس طرح گرمی ہوتی ہے، ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے، پانی نکل جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں ڈی ہائیڈریشن کے سائن سمٹم بولتے ہیں۔ لیکن گرمیوں میں بھی ہوتا ہے، عام دنوں میں بھی لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن کے سائن سمٹم مل جاتے ہیں۔ اب جو روزے کی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں پانی نہیں پیا جا رہا ہوتا اور مزید نمکیات جسم میں سے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہوتا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ منہ خشک ہو جانا شروع ہو جاتا ہے، جسم کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے، مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، نمکیات کم ہونے کی وجہ سے۔ نمکیات کم ہونے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ بلڈ پریشر کا مریض ماہ رمضان کے روزے کی حالت میں کیا احتیاط کرے گا؟ اپنی جو خوراک وہ بلڈ پریشر کی دوا لے رہا ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے، اس کو اپنی روٹین کے حساب سے تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے، تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کریں، دوسرا جو ہے اپنا کھانے پینے کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں۔ کھانا پکاتے ہوئے اگر کسی اسلامی بہن کا ہاتھ جل جائے، عموماً تیل کا چھینٹا لگ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، دوپٹہ جل جاتا ہے، بدن پر ہیٹ لگ جاتی ہے، اس کے اوپر فوری طور پہ پانی ڈالا جائے۔ اور اگر گھر میں کوئی ایسی عمومی طور پہ گھر میں یہ ٹیوبس وغیرہ رکھتے ہیں جو ادویات وغیرہ جو جلنے والی ہے، اگر نہیں ہوتی ہیں تو کچھ 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فوری طور پہ گھر پہ ہمارے گھر میں ہر وقت موجود ہوتی ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نمک ہے جو ہمارے ہاں ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ ہوگا ایک پبلکلی تھیوری، عوامی ایک نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی جسم کا حصے پہ اگر کوئی سی چیز جل جائے نا تو اس کو پانی نہیں لگنا چاہیے، اور نمک تو تکلیف بھی بہت دے گا۔ نمک یوزلی ہوتا ہے کیا، جب آپ نمک کو ساتھ لیتے ہیں، مطلب نمک جو ہے بیسیکلی ہے کیا، سوڈیم کلورائڈ ہماری زبان میں کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو اجزاء ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے اجزاء ہوتے ہیں، بڑے صاف ہوتے ہیں، اس میں جلن نہیں مچے گی آپ کو۔ اگر آپ کو پھر بھی جلن کا اندیشہ ہے تو ایک اور آسان طریقہ ہے، اس کو ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ مکس کر کے آپ لگا سکتے ہیں۔ مدنی مذاکرے سے قبل نگران شورا کے مدنی پھولوں سے آپ بھی حصہ پائیے، ایک مختصراً گلدستہ ملاحظہ کیجیے۔ بڑی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان گزرتا محسوس ہو رہا ہے، آپ کو بھی ہو رہا ہوگا۔ گرم لو چل رہی ہے، کہیں حبس ہے، پیاس ہے،
پسینہ بہ رہا ہے. کئی ایسے ہوتے ہوں گے کہ جنہیں اگر یہ پتہ ہی نہ چلے کہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے, جب باہر لو چل رہی ہے, تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو اتنا احساس نہ ہو, تھوڑا بہت اس کو 19-20 کا فرق پڑے گا. تو اب گرمی زیادہ تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایڈجسٹ ہونے کے سوا ہمارے پاس اور آپشن کیا ہے. اب آپ بغیر چینی کے اگر چائے پی رہے ہیں اور آپ کا موڈ خراب ہے تو کوئی پوچھے گا کہ یار کیا بات ہے, کیوں منہ چڑھا کر بیٹھے ہوئے, تو آپ کہو گے یار شوگر ہے. اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو مال دیا ہے, بعضوں کو نہیں دیا, بعض امیر ہیں, بعض غریب ہیں, اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تو ایک دم ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا, اور پھر جب آپ اپنا گریبان میں ہاتھ ڈال دیتے تو وہ اپنی اصل حالت پر ہو جایا کرتا تھا. ایک ڈاکٹر تھا, وہ جب تک کہ اس کو ایڈوانس میں پیمنٹ نہ دے دی جائے وہ آپریشن نہیں کرتا تھا. مریض جاتے تو چلا جائے. میں نے سنا ہے, میں جانتا نہیں وہ ڈاکٹر کون تھا, ہے بھی یا نہیں ہے, لیکن باوثوق ذرائع سے میں نے سنا ہوا ہے, وہ آپریشن ہی نہیں کرتا تھا. مریض جان سے جاتا ہے چلا جائے. ایک دن ایمرجنسی کے اندر ایک پیشنٹ آیا, اس کو کہا کہ پیشنٹ آیا آپریشن کیجئے. کہا اس کے پیسے کہاں جمع گئے, پتہ ہی نہیں کہ اس کے آگے پیچھے کون ہے, یہ تو بس پیشنٹ ملا ہم لے کر آ گئے. کہا جب تک پیسے نہیں ملیں گے میں آپریشن ہی نہیں کروں گا. نہیں کیا آپریشن, پیشنٹ مر گیا. بعد میں ڈاکٹر کو پتا چلا وہ پیشنٹ میرا بیٹا تھا. اب چونکہ سوشل میڈیا پر یہ نہیں پتا چلتا کہ سامنے ہے کون, اور انٹرنیٹ کے ذریعے ملنے والی کسی بھی خبر کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خبر کوئی بہت ہی مستند ذرائع سے ہمیں ملی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. بابا بچوں میں حسد کا پہلو پایا تو جاتا ہے. اپنا قیاسی مدنی پھول یہ ہے کہ گویا بچہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں سب کرتا ہوں نا, میں بچہ ہو کے چھوٹ جاؤں گا, تم بڑھو مت کرنا, ایسا تمہاری پکڑ ہو جائے گی. کسی کو بچے کو قریب لینا ہونا تو دوسرے بچے کو لے جاتا, چلو بیٹا تم آ جاؤ, تم آ جاؤ, تم آ جاؤ. اب جیسے اس کو لے کر آپ پیار کرتے ہیں نا تو فوراً دوڑا ہوا آ جاتا ہے. وہ دوڑا ہوا اپنی دوسری گود میں بیٹھے گا اور اس کو دھکا مارے گا, اس کو ہٹاؤ. تعلیم اور تربیت یہ دو جدا شے ہیں. دعوت اسلامی کا ماحول تربیت کرتا ہے, دعوت اسلامی کا ماحول قوت برداشت دیتا ہے. رکن شورا حاجی عبدالحبیب الطاری نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں قائم مستشفیٰ یعنی کلینک کا دورہ کیا, مریضوں کی عیادت کی, مدنی پھول دیے. میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں ایک ماہ کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے. ہزاروں اسلامی بھائی اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں. بیمار کی عیادت کرنے کے احادیث میں فضائل بھی آئے ہیں. اس نیت سے ہم دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں موجود اس جو ڈسپینسری ہے, مستشفیٰ ہے, وہاں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے جو یہاں موجود ہیں یا جو دنیا بھر میں ہمیں دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی مریضوں کا علاج بھی کرتی ہے. ہزاروں معتکفین میں سے جب بھی کوئی کسی پرابلم میں ہوتا ہے, بیماری میں ہوتا ہے, اس کو پہلے یہاں بلایا جاتا ہے, اور جو انیشیل ٹریٹمنٹ ہے, ابتدائی جو طبی امداد ہے وہ یہاں دے دی جاتی ہے, اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر بڑے ہاسپٹل میں موو کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام اسلامی بھائیوں کو جزائے خیر دے جو دعوت اسلامی کا تعاون کرتے ہیں. ظاہر ہے ہزاروں لاکھوں روپے کی ادویات کی ہمیں حاجت رہتی ہے, ایکس رے اور بہت ساری رپورٹس کے لیے رقم کی حاجت رہتی ہے. تو ایسے علاج معالجے کے حوالے سے جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, رب کریم انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے. آج الحمدللہ ہمارا یہ مستشفیٰ خالی ہے, بہت کم, ایک ہی مریض اسلامی بھائی ہیں, لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ خالی رہے, کیونکہ کئی چیزیں خالی رہیں تو وہ اچھا ہوتی ہیں. مسجدیں آباد رہیں, ہمارے جو ہے وہ سنیما گھر ویران رہیں, ہمارے اسپتال ویران, گھروں میں خوشحال رہیں. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے, سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی, سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی. ہاسپٹل میں آئے ہیں اور یہاں پر الحمدللہ بیمار عابد رسالہ میرے ہاتھ میں, بڑا ہی پیارا رسالہ امیر اہل سنت کا تشریف لایا ہے, جس میں 78 روحانی علاج ہیں بیماریوں کے.
بہت سارے اسلام پہ بیمار ہوتے ہیں اور علاج دریافت کرتے ہیں. اتنا پیارا رسالہ ہے کہ 78 روحانی علاج اس میں موجود ہیں. دعوت اسلامی کے مکتبے سے طلب فرمائیں, ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, بلکہ مکتبہ آن لائن پر آپ جا کر آن لائن پرچیز بھی کر سکتے ہیں. مدنی منوں منیوں کے لیے خوشی کی مدنی خبر. تقسیم اسناد اجتماع مہروی کابینات کے مدرسۃ المدینہ کے طلباء کا ہوا. گزشتہ دنوں اسلام آباد پاکستان میں رکن شورا حاجی اظہر اتاری کے دست مبارک سے تحائف تقسیم ہوئے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ان مدارس میں قرآن اور سنت کی جون سی تعلیمات دی جاتی ہیں اس سے متاثر ہو کر میں نے بھی اپنے بیٹے کو یہاں پر حفظ کے لیے داخل کرایا ہے. مدنی منوں کا جو تربیتی پروگرام ہوا ہے اور جس طرح کا ادھر یہ پروگرام جاری ہے, میں تمام احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو اس تربیتی مراکز میں بھیجیں تاکہ ان کی اخلاقی تربیت ہو سکے. میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ سارے جتنے والدین ہیں کوشش کریں اپنے بچوں کو دعوت اسلامی میں کروائیں اور یہاں سے تعلیم حاصل کروائیں. مجلس خدام المساجد کے تحت باب المدینہ کراچی پاکستان میں مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ ہے. اس ضمن میں مجلس کے اسلامی بھائی نے مدنی چینل کو کیا بتایا اور علاقے کے اسلامی بھائیوں نے کیا تاثرات دیے, ملاحظہ کیجیے. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام, ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام, یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی زیر اہتمام یہ مسجد بنی ہوئی ہے. میں یہیں رہتا ہوں گلبہار میں, اور دعوت اسلامی جس طرح کام کر رہی ہے ان کے ہم شکر گزار ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون فرمائیے. جس جگہ میں موجود ہوں یہ جامع مسجد غازی ہے, اور یہ جگہ جس شخص نے دعوت اسلامی کو دی اور اس نے یہ نیت کی تھی کہ دعوت اسلامی یہاں پر مسجد بنائے, اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی جگہ دینے کے بعد تقریباً 8 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا, اور آج ان کے انتقال کرنے کے بعد الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی والے مجلس خدام المساجد کی کوششوں سے الحمدللہ عز و جل اس جگہ پر مسجد قائم کی گئی, اور اس مسجد کا نام غازی مسجد رکھا گیا. مدنی چینل کے ناظرین کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ دل کھول کر مجلس خدام المساجد کا ساتھ تعاون کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کی اس مسجد میں ہم لوگ کو بہت فائدہ ہوا ہے. مدرسے بالغان لگتا ہے, 5 وقت ادھر آ کے نماز پڑھتے ہیں, درس و بیان ہوتا ہے. ہم لوگ الحمدللہ بہت دل و سکون ملتا ہے. آپ لوگ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ ادھر مسجد میں نماز پڑھیں, دعوت اسلامی کے اس میں ماحول میں آتے ہیں. یونس آباد میں ایسا علاقہ ہے جہاں عاشقان رسول کی کوئی مسجد نہیں تھی, اور یہاں کے مقامی لوگوں کو نماز کے لیے دور دراز تک جانا پڑتا تھا. الحمدللہ دعوت اسلامی کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ مسجد تعمیر ہو گئی, اور ماشاءاللہ ہمیں بڑا سکون مل رہا ہے, اور ہم 5 وقت نماز یہیں ادا کرتے ہیں, جمعہ بھی یہیں ادا کرتے ہیں. یہاں مدرسۃ المدینہ بھی لگتا ہے جہاں مدنی منع تعلیم حاصل کرتے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस खुदामुल मसाजिद के तहत ये मस्जिद तामीर कराई गई है और यहाँ माशाल्लाह पाँचों टाइम बाजमात नमाज भी अदा हो रही है। यहाँ मदरसतुल मदीना लगता है, मदनी मुन्ने यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरी मदनी चैनल के नाजरीन से गुजारिश है कि वो दावत इस्लामी के साथ माली ताउन फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मजलिस खुदामुल मसाजिद के तहत दूर दराज के इलाकों में भी मसाजिद की तामीर जारी है। ये मारेपुर के इलाके में मुशर्रफ कॉलोनी जो कि मारेपुर से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर ये खूबसूरत मस्जिद माशाल्लाह मजलिस खुदामुल मसाजिद के तहत तामीर हुई है। और इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब मदरसा भी पढ़ाते हैं और की दावत की धूमें मचाए, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना, मैं देता हूँ उसको दुआए मदीना। मदनी काफ़िले की मदनी खबर देखिए। मुख्तलिफ मकामात से दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में आशिकान रसूल के मुख्तलिफ मदनी काम भी पेश खिदमत हैं। मिलकर सफर सुन्नतें सीखेंगे इसमें, सुन्नतें सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। 30 और 12 दिन के मदनी काफिले, 30 और 12 दिन के मदनी काफिले में सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। रुकने शूरा अकील अत्तारी अल-मदनी ने सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान में चिश्ती काबीना के इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजा। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। बांग्लादेश में रमजान मुबारक में आशिकान रसूल के कुछ मनाजिर इस जायजे में आप भी देखिए। रब की हुई अता है, रमजान आ गया है, रब की हुई अता है, रमजान आ गया है, तौबा का दर खुला है, रमजान आ गया है। बांग्लादेश के शहर ढाका में ढाका की नेशनल मस्जिद है बैतुल मुकर्रम, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आए, यहाँ लोग किस तरह इबादत मस्जिद में कर रहा है ये भी आइए देखते हैं। तौबा का दर खुला है, रमजान आ गया है, रमजान 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 फैज़। बख्शिश मिलेगी सबको, रहमत मिलेगी सबको, बख्शिश मिलेगी सबको, रहमत मिलेगी सबको, ये कह रही हवा है, रमजान आ गया है, ये कह
رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان سیراب ہو لگے گے اشکوں سے دل کے گلشن سیراب ہو لگے گے اشکوں سے دل کے گلشن ہر جرم دل رہا ہے رمضان آ گیا ہے ہر جرم دل رہا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان رمضان یو کے میں مختلف مدنی کاموں تراویح کے مناظر ملاحظہ کیجیے. فیضان رمضان ہے فیضان فیضان رمضان افطار کا سما ہے رونق لگی ہے کیسی افطار کا سما ہے رونق لگی ہے کیسی چہرہ خوشی سے ہر ایک کا جگمگا رہا ہے فیضان رمضان ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عطا ہو دعوت اسلامی کو قبول اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا